اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو جاری ہے۔ پاکستان کا نہایت حساس خطہ ہے۔ یہ وہ خطہ ہے کہ جو پاکستان کو چین سے ملاتا ہے۔ یہ سی پیک کے حوالے سے بھی اسٹریٹجک اہمیت رکھتا ہے، اور اس حوالے سے ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم گلگت بلتستان میں سیاسی عدم استحکام پیدا نہ ہونے دیں۔ گلگت بلتستان کے عوام کو اچھی حکمرانی سے، گڈ گورننس سے ترقی خوشحالی کے ثمرات دیں، تاکہ وہاں پر کسی دشمن کو انسٹیبلٹی پیدا کرنے کا موقع نہ ملے۔ اور 2015 سے 2020 تک مسلم لیگ نون کی 5 سالہ حکومت اس بات کی گواہ ہے، وہ دور گواہ ہے کہ گلگت بلتستان میں جتنی خدمت مسلم لیگ نون کی حکومت نے کی، ہمارے مخالفین بھی یہ ماننے پر مجبور تھے کہ 72 سالوں میں گلگت بلتستان کے اندر کبھی اتنا ترقیاتی کام، اتنے بڑے منصوبے جو نواز شریف صاحب کی نگرانی میں شروع کیے گئے، شاہراہوں کے، تعلیم کے، صحت کے، سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ کے، روزگار پیدا کرنے کے، کبھی اس سے پہلے گلگت بلتستان میں نہیں کیے گئے تھے۔ لیکن گلگت بلتستان کے عوام کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ خدمت کرنے والی حکومت کو دوبارہ منتخب کریں، بلکہ وہاں پر ابھی حفیظ الرحمان صاحب جو سابق وزیر اعلیٰ ہیں اور صدر ہیں گلگت بلتستان کے، وہ آپ کو بتلائیں گے کہ کس طریقے سے ان کی حکومت کے آخری ایام میں مسلم لیگ نون کی حکومت کے ہاتھ پیر باندھے گئے تاکہ اسے مفلوج کیا جائے، کس طریقے سے وہاں پہ من پسند سیاسی نگران حکومت قائم کی گئی، کس انداز میں الیکشن شیڈیول تبدیل ہوتا رہا، کس انداز میں انتظامی افسروں کو ریٹرننگ افسروں کی ڈیوٹیاں دی گئیں، کس طرح وفاقی وزراء اور وزیر اعظم نے اس ضابطہ اخلاق کی دھجیاں اڑائیں کہ جسے وہاں کے الیکشن کمیشن نے نافذ کیا تھا، کس طرح وزیر اعظم پاکستان نے اس قومی اتفاق رائے کی دھجیاں اڑائیں جو ملک کی تمام سیاسی قیادت، چیف آف آرمی اسٹاف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی موجودگی میں گلگت بلتستان کے حوالے سے کیا گیا تھا، کس طریقے سے عدالتی احکامات کی توہین کی گئی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب میں نے وہاں چیف الیکشن کمشنر کو ساری شکایات بیان کی اور انہیں کہا کہ وہ نوٹس لیں کہ یہاں پر سرکاری وسائل سے وفاقی حکومت اپنے وزراء کے ذریعے ضابطہ اخلاق کی دھجیاں بکھیر رہی ہے، تو چیف الیکشن کمشنر نے نہایت بے بسی کے ساتھ مجھے کہا کہ میں کیا کروں، میری کوئی سنتا نہیں ہے۔ میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکا کہ جناب آپ کی کوئی نہیں سنتا تو آپ مستعفی ہو جائیں، لیکن یہ ناٹک، یہ ڈرامہ گلگت بلتستان میں کیا گیا، اور پاکستان کی سلیکٹڈ حکومت کی طرز پہ گلگت بلتستان میں بھی سلیکٹڈ حکومت مسلط کی گئی۔ لیکن میں یہ بات ضرور ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے عوام کو سلام ہے کہ جنہوں نے اس تمام تر دھاندلی کے باوجود پی ٹی آئی کو شکست دی۔ گلگت بلتستان کے اندر ہر انتخاب میں اگر وفاقی حکومت کی کامیاب ہونے کی دلیل دی جاتی ہے تو پیپلز پارٹی کے دور میں جو الیکشن ہوا اس میں انہیں 14 نشستیں حاصل ہوئیں۔ مسلم لیگ نون کے دور میں 2015 میں جب 15-16 میں الیکشن ہوا تو ہمیں
16 नशस्तें मिली 2015 में, 16 नशस्तें मुस्लिम लीग नून को मिली। लेकिन जब पीटीआई के दौर में बदतरीन धांधली के साथ, बदतरीन प्री पोल रिगिंग के साथ, बदतरीन इंतजामी वसाइल झोंकने के बावजूद पीटीआई को सिर्फ 8 नशस्तें मिली। पीटीआई सादा अक्सरियत भी हासिल नहीं कर सकी थी। बिल आखिर उन आज़ाद उम्मीदवारों को दबाव देकर पीटीआई में शामिल कराया गया, जैसा कि पंजाब के अंदर पीटीआई की अक्सरियत नहीं थी, पीटीआई दूसरे नंबर पे आई थी, लेकिन जबरदस्ती आज़ाद उम्मीदवारों को पीटीआई में शामिल करवा के पंजाब के सूबे में पीटीआई की हुकूमत कायम की गई। ये है वोट की इज्जत की पामाली की कहानी जो पाकिस्तान से शुरू हुई जनरल इलेक्शन में और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में भी दोहराई गई। लेकिन मैं वार्न करना चाहता हूं कि अगर किसी ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में ऐसा करने की कोशिश की तो वो मोदी का एजेंट होगा, क्योंकि कश्मीर में अगर कोई तनाज़ा पैदा हुआ उसका बेनिफिशियरी भारत होगा। लिहाजा मैं इस वफाकी हुकूमत को, इसकी कश्मीर और शुमाली इलाका जात की वजारत को और उन सिक्योरिटी इदारों को जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में मुदाखलत की, वार्निंग देना चाहता हूं कि खुदा के लिए पाकिस्तान के मुस्तकबिल से ना खेलें और आने वाले इंतखाब में पूरी मुस्लिम लीग नून कश्मीर के इलेक्शन में एक एक पोलिंग स्टेशन और एक एक इंतखाबी मरहले पर जाकर निगरानी करेगी और हम किसी को वोट चुराने नहीं देंगे। और इसी तरह अगले कौमी इंतखाब में भी मुस्लिम लीग नून ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर मुस्लिम लीग नून के शेर पहरा देंगे और अगर किसी ने धांधली की कोशिश की तो उसके नताइज उन्हीं को भुगतना पड़ेंगे। हम पाकिस्तान के अवाम के हक के हुक्मरानी की हर कीमत पर इंशाअल्लाह ताला हिफाजत करेंगे। अब मैं हाफिज हफीजुर रहमान साहब से कहूँगा कि वो इस वाइट पेपर को पेश करें और इसकी तफसील से आपको आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया हसन इकबाल साहब और हमारे कायदीन यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं तमहीद और मामलात पे हसन साहब ने बड़ी तफसील से रोशनी डाली है। मैं सिर्फ फैक्ट्स के हवाले से ये वाइट पेपर आपके सामने हम ला रहे हैं। इसके अंदर टोटली फैक्ट्स हैं, कोई इल्ज़ामात नहीं है। मतलब सबसे पहला यही है कि 6 महीने से 5 महीने पहले हमारी जो मुंतखब गवर्नमेंट थी उसको थ्रू चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीज किया गया। उसकी तमाम डेवलपमेंट, ऑनगोइंग डेवलपमेंट, सारी चीज़ें जो है वो रोक दी गई। उसके बाद नंबर 2 पे आके हम असम्बली तोड़ रहे थे, रिज़ाइन कर रहे थे। मुक़्तदर इदारों ने दरमियान में आके कहा, जिम्मेदारी ली और वहाँ के फेडरल गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने भी कि आपका ये लेटर वापस, अगले दिन वो लेटर वापस हो गया, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद कोई नहीं हुआ। दूसरा जो फैक्ट है इसके अंदर वो शामिल है वो यही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो तैनाती है वो उसके लिए ड्यू प्रोसेस जो था उसको वायलेट किया गया। तीसरा इसके अंदर ये है कि निगरान हुकूमत का क़याम गिलगित बल्तिस्तान में उसका तरीक़ाकार है, जैसे नेशनल असम्बली में है वैसे ही सूबों में है। हमारे वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर किया कि वहाँ पे निगरान हुकूमत साफ शफाफ इलेक्शन कराए, उसका इंतखाब किया जाए। उसमें वज़ीर उमूर कश्मीर, चीफ मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर, ये 3 लोग मिल के अब जो निगरान चीफ मिनिस्टर का कंसेंसस करेंगे। अगर कंसेंसस नहीं हुआ तो प्राइम मिनिस्टर को इख्तियार है, चेयरमैन को। जब 2015 में इलेक्शन हो रहे थे तो उस वक्त वज़ीर उमूर कश्मीर बरजीस ताहिर साहब थे
چیف منسٹر مہدی شاہ صاحب تھے، اپوزیشن لیڈر ہماری پارٹی کے تھے جان باز صاحب، اللہ جنت نصیب کرے۔ ان 3 لوگوں نے 3 دن اسلام آباد میں بیٹھ کے کنسنسس کے ساتھ انہوں نے اس وقت نگران چیف منسٹر کو اناؤنس کیا۔ اس دفعہ جب چیف منسٹر لگایا گیا، اس میں نہ چیف منسٹر سے پوچھا گیا نہ اپوزیشن لیڈر سے پوچھا گیا، اسلام آباد سے ڈائریکٹ ایک شخص کو جو ہے وہ اٹھا کے چیف منسٹر لگایا گیا۔ جو ڈیو پروسیس تھا نگران حکومت کا، وہ نگران حکومت کا ڈیو پروسیس کو وائلیٹ کیا گیا اور ڈائریکٹ ہی جو ہے چیف منسٹر لیا گیا، اور چیف منسٹر کو اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی کابینہ بنائے۔ اس کی کابینہ بھی وزیر امور کشمیر اور پرائم منسٹر آفس سے تشکیل دی گئی، اور 14 وزیر، جب ہم منتخب حکومت تھے تو 12 وزراء پہ تھی ہماری ٹیم، انہوں نے نگران 14 وزراء لگائے، اور ڈسپیوٹڈ لوگ، پولیٹیکل لوگ، ان کو 14 کانسٹیٹوئنسیز میں بٹھایا اور ان کو کہا کہ آپ نے بندے توڑنے ہیں۔ یہ بھی ایک فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ الزام نہیں ہے۔ چوتھا اس کے اندر یہی ہے کہ سب کے باوجود ڈیو ٹائم تھا الیکشن کا 22 اگست، جو الیکشن شیڈول الیکشن کمشنر نے ایشو کیا پریزیڈنٹ آف پاکستان کے سائن کے ساتھ، وہ تھا 18 اگست کو جی بی میں الیکشن ہونا تھا، جو ڈیو ٹائم تھا 60 دن کے اندر اندر، اور ہم اس کی تیاری میں لگے۔ بغیر بتائے الیکشن کمشنر صاحب نے الیکشن شیڈول غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا۔ ہم نے جا کے اس سے پوچھا، اے پی سی ہوئی، اس میں اس نے لکھ کے ہمیں دیا کورونا کی وجہ سے ہم اس کو نہیں کر رہے ہیں، ہمارا انتظام نہیں ہے۔ اب انتظام کس کا تھا؟ فیڈرل گورنمنٹ کا تھا، ذمہ داری تھی وہ 6 مہینے پہلے۔ اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے میڈیا سے گفتگو جاری ہے۔